کتنا نیچے گرو گے؟ نیچے گرنے کی کوئی حد ہوتی ہے؟ آج تم ایجنسیوں کے کہنے پر ان لوگوں کو اپنا بھائی بناتے ہو، کل یہودیوں اور عیسائیوں کو بھائی بنانا پڑے گا۔ تمہیں کہاں تک گرائیں گے یہ لوگ؟ اس لیے اس ذلت سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے، قرآن کے اصول کو دیکھو کہ قرآن کا انداز کیا ہے، کہ دوستی کس سے ہو سکتی ہے اور دشمنی کے لائق کون ہے۔ جو اللہ کا دوست وہ تمہارا دوست، اور جو اللہ کا دشمن وہ تمہارا دشمن۔ مشرک کبھی بھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اسی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ عبداللہ بن ابی کا آپ نام جانتے ہی ہیں، اس کے کرتوت سے آپ واقف ہی ہیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کا دل رکھنے کے لیے جب وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی میرا باپ فوت ہو گیا، آپ جنازہ پڑھا دیں گے؟ آپ نے فرمایا پڑھا دیں۔ اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار۔ کس کا؟ صحابہ کا دشمن، امہات المومنین کا دشمن، اللہ کے نبی کا دشمن، دین اسلام کا دشمن، منافقوں کا سردار، جنازہ پڑھانے کے لیے تیار۔ دل رکھنا تھا اپنے صحابی کا۔ حضرت عمر آگے کھڑے ہو گئے، اور حضرت عمر بعد میں اس حرکت پر بڑے حیران ہوتے تھے کہ مجھ میں اتنی جرت کیسے پیدا ہو گئی کہ میں اللہ کے نبی کا راستہ روک لوں۔ آپ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی کا دامن پکڑ لیا۔ اے اللہ کے نبی آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، اس کی ساری برائیاں بیان کرنی شروع کر دی، حالانکہ اللہ کے نبی جانتے تھے کتنا برا ہے۔ اللہ کے نبی سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے، پھر اپنا دامن چھڑا کر فرمانے لگے، عمر ہٹ جاؤ، جب اللہ نے مجھ کو منع نہیں کیا ہے تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ میں تو اللہ کے قانون کا پابند ہوں، اس کی شریعت کا، وحی کا پابند ہوں۔ جب اللہ نے مجھ کو منع نہیں کیا تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی تو اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ یا نہ مانگ، ان تستغفر لہم 70 مرہ، تو ایک مرتبہ چھوڑ 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھا دے اس کا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ اے عمر، اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے نا کہ مانگ یا نہ مانگ، تو مجھے منع کر رہا ہے کہ نہیں مانگنا، نہیں پڑھنا جنازہ اس کا۔ اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ پڑھا، لوگوں نے اس کو قبر میں اتارا، اللہ کے نبی نے اس کو قبر سے باہر نکالا، اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن داخل کیا، اپنا قمیض اس کو پہنایا، پھر اس کو قبر میں ڈالا۔ اللہ نے قرآن میں آیت کیا اتاری؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اے اللہ کے نبی سن لے، آئندہ قانون یہ ہے کسی مشرک کے لیے تو نے دعا نہیں کرنی۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، تو نے ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا۔ ولا تقم علی قبرہ، اور کبھی ان کی قبر پر بھی جا کر کھڑے نہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، یہ مومنوں کے دشمن، یہ قرآن کے دشمن۔ عبداللہ بن ابی ہم سے بہتر تھا، کیوں؟ اس کے دل میں بھی کھوٹ ہے، ہمارے دل میں بھی کھوٹ، لیکن وہ نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، اس مسجد میں نماز پڑھنے والا جس میں ایک کے بدلے میں 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے،
اس کی نمازیں کہاں ہوتی تھیں؟ ایک کے بدلے میں 1000 والی مسجد میں، اور ایک روایت میں ہے 10,000 کا ثواب۔ مدینہ حرمت والی جگہ ہے، جیسے مکہ حرمت والی جگہ ہے ایسے ہی مدینہ حرمت والی جگہ ہے۔ عبداللہ بن ابی کہاں رہتا تھا؟ مدینے میں۔ شہر حرمت والا، مسجد حرمت والی، باعث ثواب ہے، فضیلت والی، اور امام بھی محمد الرسول اللہ، اس کے ساتھ روزہ رکھنے والا، اس کے ساتھ عید کرنے والا، جہاد پر جانے والا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان کا جنازہ پڑھنا تو درکنار، ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا۔ یہ تکفیری ذہن ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسی سختی کیوں کرتا؟ وہ بھی کلمہ گو تھا، ہم سے زیادہ بہتر حالات میں وہ عبادت کرتا تھا، لیکن اللہ کو نہ اس کی نماز نظر آئی، نہ اس کا روزہ نظر آیا، نہ مسجد نبوی نظر آئی، نہ اپنا نبی نظر آیا، بلکہ فرمایا تو نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور قبر پر بھی کھڑے نہیں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ مومن مواحد چاہے غریب ہے، ہمارا دوست ہے۔ حضرت بلال کو ابو بکر صدیق اپنا آقا کہا کرتے تھے، یہ ہمارا آقا ہے، سردار ہے کون؟ غلام، آزاد کردہ غلام۔ کیا صفت تھی بلال میں کہ یوسف علیہ السلام کی طرح حسین تھے، یا کالے رنگ کے موٹے ہونٹ؟ یہ آقا، یہ سردار کیسے بن گیا؟ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ اور یہ ابو جہل اس وقت کا فرعون، یہ دشمن کیسے بن گیا؟ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے کہ بلال نے لا الہ الا اللہ مانا، یہ آقا اور سردار بن گیا ابو بکر کا، اور اس بدبخت نے ابو جہل نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا، یہ ہمارا دشمن بن گیا۔ تو دشمنی اور دوستی ایجنسیوں کے کہنے پر نہیں بنانی چاہیے۔ دشمنی اور دوستی اللہ کے قرآن، اس کے اصول، اس کے قانون کے مطابق بنانی چاہیے۔ اللہ ہمیں کس کا دوست قرار دے رہا ہے اور کس کا دشمن قرار دے رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا